اب یہ بتائیے گا، یہ جو خواتین آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی نکلی تھیں جی، وہ ان کے ہاتھ میں جو بینرز ہوتے ہیں وہ بھی عجیب قسم کی ورڈنگ ہوتی ہے، وہ میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ کس حقوق کی بات کر رہی ہے؟ وہ یقیناً وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جو کفار مکہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے ڈانس کرتی ہے اور بیا یہی کرتی ہے اور پیسے کماتی ہیں، وہ چاہتی ہیں۔ وہ ہم نے بھی دیکھا کہ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری ایک تو ماں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہوں اور وہ دوسرا سڑکوں پہ آ کے ڈانس کریں، تو یہ کوئی طریقہ مجھے ان کا آج تک سمجھ لگا سمجھ نہیں ہے۔ رہتی مسلمان ملک میں ہیں اور کہتی اپنے کو مسلمان ہے اور کہتی ہم سیدہ زہرا کی بیٹی ہیں، تو سیدہ زہرا کی ایک سنت بھی تو ادا کر نہیں رہی۔ انہوں نے روپیہ پیسہ کو اپنا ماں باپ بنا لی ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی بھی طرح عزت لوٹے، مال جوٹے، جان لوٹے، پیسے آنے چاہیے۔ میں بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آذان کہی گئی اسلام کے مطابق، اور ہم نے جب مرنا ہے تو ہمیں نماز جنازہ کی ضرورت ہے۔ تو پیدا بھی جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو چادر میں ڈالا جاتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اسے چادر میں ڈالا جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو چادروں میں لپیٹ کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں چادر سے نفرت کیوں ہے؟ اور دیکھیں کہ عورت کو اللہ کریم نے اتنے حقوق دے دیے ہیں کہ مرد جب مرتا ہے اس سے زیادہ کفن کے کپڑے عورت کو نصیب ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، پردہ مرنے کے بعد بھی عورت کو دیا ہے اللہ کریم نے، مرد سے زیادہ دیا ہے، مرد سے زیادہ دیا ہے، مرد سے زیادہ ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم آرام سے گھر میں کھاتی ہیں، مرد سارا دن گلیوں کی خاک چھانتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے مزے سے پنکھوں کے نیچے بستروں گرم میں ہم جتنی سکون سے رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ عزت بخشی ہے، اور ہمارے لیے اتنا اعزاز ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت